والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ہمارے محترم حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت مثنوی شریف کے اندر نقل کی ہے. ان کے زیادہ تر اشعار کے اندر حکایت ہی ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی مثال ہوا کرتی تھی، اور مثالوں کے ذریعے سے وہ قلب کے اندر اللہ کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثالوں کا بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثالوں کا بادشاہ ہے تو وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے انہوں نے ایک حکایت نقل کی، اور حکایت نقل کرنے کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دریائی گاؤں جو ہوتا ہے اس کا ذکر کیا کہ ایک سمندری گاؤں ہے، گائے جس کو کہتے ہیں. تو وہ سمندر کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کے اندر ایک موتی ہوتا ہے. وہ اپنا موتی باہر نکالتا ہے اور اسی کی روشنی کے اندر سوسن، ریحان اور جو اس کو پتے گھاس چلنا ہوتی ہے وہ اسی روشنی کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنی روشنی ہوتی ہے. تو جو تاجر ہوتے ہیں وہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مٹکا ہوتا ہے، اس کے اندر گوبر، کیچڑ، پانی سب انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنا موتی نکالے تو ہم اس کے اوپر گوبر، کیچڑ ڈال دیں اور اس کیچڑ کے اندر یہ موتی چھپ کر رہ جائے، اس کو نظر ہی نہ آئے. جب وہ نکلتا ہے اور اپنا موتی باہر نکالتا ہے تو یہ جو تاجر ہیں یہ فوراً نکل کر باہر آتے ہیں اور اس کے اوپر کیچڑ وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. کیونکہ جب یہ اپنا موتی نہیں پاتا تو یہ ادھر ادھر ٹکر مار رہا ہوتا ہے، اور ٹکریں عام ٹکریں نہیں ہوتی ہیں، بڑی زبردست قسم کی ٹکریں ہوتی ہیں. اس وجہ سے چھپ جاتے ہیں کہ اگر ہم موتی پہلے ہی لے کر بھاگ جائیں تو کہیں یہ موتی لے کر بھاگنے کے چکر میں ہمیں ہی ہلاک نہ کر دیں، اور اگر ہمارے پاس اس کو نظر آ گیا تو ہمیں یہ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ ہم اس کا موتی حوالے نہ کریں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے موتی کو تلاش کرے اور موتی نہ ملے تو واپس سمندر کے اندر چلا جائے تاکہ ہم آرام سے موتی لے کر چلے جائیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے، اصلی جگہ پر بھی آتا ہے موتی کی، لیکن اس کو وہاں موتی نظر نہیں آتا. تلاش کرتا ہے اسی جگہ پر لیکن موتی نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس پر کیچڑ ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، اور چھپا دیا جاتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو اللہ والوں کو اور اللہ والوں کے غلاموں کو عام خاک سمجھ رہے ہوتے، عام مٹی سمجھ رہے ہوتے. مٹی سے تو بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعلق مع اللہ کا جو موتی ان کے قلب کے اندر ہے وہ ان دنیا داروں کو نظر نہیں آ رہا. جو نسبت مع اللہ کا موتی ان کے قلب کے اندر ہے وہ ان دنیا داروں کو نظر نہیں آ رہا. جو اللہ کی معیت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی دوستی کا موتی ان کے اندر ہے
وہ ان کو نظر نہیں آتی. اور یہ ان کے پاس آتے ضرور ہیں لیکن ان کو موتی ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت بھی ان کے قلب کے اندر نہیں جاتی, ان کو نسبت ہی عطا نہیں ہوتی. یہ بالکل اس گاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو موتی ہے نا یہ انہی کا ہے. اس موتی کو تلاش کرنا پڑے. جب یہ موتی تلاش کر لیں گے تو ان کے قلب کے اندر بھی نسبت کا موتی آ جائے گا. یہ انہی کا موتی ہے جو انہوں نے تلاش کرنا ہے. جب یہ موتی تلاش کر لیں گے تو ان کے قلب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دوستی کا موتی رکھ دیں گے اپنی ذات. یہ انہی کا موتی ہے, یہ کسی اور کا موتی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور پھر بدگمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نسبت مع اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں, اللہ والوں کی دوستی سے محروم ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کو یہ ساری چیزیں عطا نہیں کی جاتی ہیں اللہ والوں سے بدگمانی کی وجہ سے. دوستو بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بھی خیریں ہیں نا, جتنی بھی قسم کی خیریں ہیں, جتنی بھی قسم کی خیر ہے, وہ دو چیزوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا, ایک ایمان کے ساتھ اور دوسری عمل صالح کے ساتھ. ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اجتماعیت ہوگی, ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اجتماعیت بھی نہیں ہے, محبت بھی نہیں ہے پھر آپس میں, اور کسی قسم کی خیر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اجتماعیت ہے, اجتماعیت ہے تو محبت ہے. اسی محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کے اندر فرما رہے کہ میں ان کی غیبی مدد کروں. غیبی مدد کا تعلق عمل صالح اور ایمان سے ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو, جس محبت میں کسی قسم کی کوئی غرض ہی نہ ہو, اس کو ودا کہتے ہیں. آپس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں, ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایسے کر دوں گا, بے غرض محبت کریں گے ایک دوسرے سے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے ایمان پر آ جاؤ اور عمل صالح کے اوپر آ جاؤ. یہ محبت اور اجتماعیت ختم کیسے کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ بدگمانی سے. میں آپ کو ہل کر کے بتا, اور بدگمانی کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ شیطانی وساوس سے. شیطانی وساوس آتے ہیں, بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور جو آپس میں محبت تھی, جو آپس میں ایمان تھا, وہ ایمان بھی ختم ہوتا ہے اس بدگمانی کرنے سے, اور عمل صالح بھی ختم ہوتا ہے جب یہ دونوں ہی چیزیں رخصت ہو گئی, نقص آ گئے ان چیزوں کے اندر. تو جو آپس کی محبت کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط تھیں, اس کے اندر ہی نقص آ گیا, تو آپس کی محبت میں بھی آٹومیٹکلی نقص آ گیا, نقص آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو شیطان ہے نا, یہ اس سے تو مایوس ہو گیا کہ تم لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف لے کر آئے. یہ اس سے تو مایوس ہو چکا ہے, لیکن اس سے یہ مایوس نہیں ہوا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ذات کے پاس بدگمانی پیدا کرے. اس سے یہ مایوس نہیں ہوا.
اس لیے شیطان جو ہے وہ وساوس کی صورت کے اندر میرے اور آپ کے دل کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کے اعتبار سے، تاکہ آپس کی محبت، اجتماعیت ختم ہو جائے، اور جس بات کے اوپر غیبی نصرت کا اللہ کی ذات کی طرف سے وعدہ ہے وہ نصرت بھی منقطع کروا دیا جائے۔ صحابہ کرام کی طرح محبتیں اگر پیدا کر لی جائیں تو صحابہ کرام کی طرح پھر نصرت بھی دیکھیں گے آپس میں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس بدگمانی کے اوپر تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق، ایک تو بدگمانی پیدا کرنا ہی حرام ہے، پھر اس کے اوپر تحقیق کرنا بھی حرام ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ جس بارے میں بدگمان تھے، جس کی ذات کے اعتبار سے بدگمان تھے، تحقیق کرنے کے بعد وہی بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ جو آپ سوچ رہے تھے وہی سچ ہے، وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی جیسا تم نے سوچا تھا وہی نکل رہی ہے بات، اس بات کو آگے پہنچانا بھی حرام ہے۔ ہم لوگ تو بلکہ فخریہ انداز میں بول رہے تھے، بھائی تو بہت بڑا اللہ والا ہو گیا، بابا ہو گیا، کسی کے بارے میں تو نے کوئی بات کہی تھی، دیکھ وہی بات سچ نکل رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے جملے ہیں کہ بھائی جس کے بارے میں جو بات تم نے کہی تھی نا، دیکھو ویسا ہی نکل رہا ہے، اور وہ بھی فخریہ انداز میں، دیکھو جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہوا نہیں ہوا۔ ارے ویسا ہوا ہے، سوچ تو صحیح، دونوں کام حرام ہوئے، اور اس بات کے اندر فخریہ انداز لے کر آنا، یقین جانو ایمان والے کی ایمان میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ایمان بھی ہے اس کے دل کے اندر، نہیں ہے۔ ایمان چلا تو نہیں گیا کہیں دل سے۔ لہذا ایک بات میں بتاؤں آپ کو، بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی گھر کے اندر بیوی بھی تھی، باندی بھی تھی۔ پہلے باندی کے پاس جانا درست عمل تھا، پہلے دور میں باندی بھی ہوتی تھی، بیوی بھی ہوتی تھی جو کہ حلال تھی۔ اب تو باندی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ باندی کے پاس گئے، اور بیوی نے باندی کے پاس ان کو دیکھ لیا۔ اب بیوی جو ہے وہ چھرا تلاش کر رہی ہے، کھنجر تلاش کر رہی ہے، کھنجر ملے، کوئی چھرا ملے، اور میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر اس کو داب دوں۔ یہ گیا کیسے؟ میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا واقعہ۔ یہ گیا کیسے؟ اتنے میں جتنے میں چھرا تلاش کے اندر ٹائم لگتا ہے نا، اتنے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصروفیت تھی اس سے فارغ ہو گئے، اور ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں چھرا دیکھا، بولا یہ کہاں جا رہی ہے چھرا لے کر؟ تو انہوں نے سچ بتایا، بولا آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ کے سینے کے اندر اس چھرے کو مارنے کے لیے آ رہی تھی۔ کیا آپ اس باندی کے پاس گئے کیسے میرے ہوتے؟
تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھ بھائی تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. بولا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیسے غلط فہمی؟ بولا دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مسئلہ سکھایا مرد اور عورت دونوں کو. اب ان کی جو وائف ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پوری قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا تھا. پورا حفظ نہیں تھا. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ بتایا ہے، اور وہ مسئلہ کیا بتایا ہے کہ بھائی جب تمہیں جنابت ہو جائے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے ایسی کنڈیشن کے اندر. تو دیکھ میں تیرے سامنے قرآن شریف پڑھتا ہوں تیرے کو تاکہ یقین ہو جائے میں کہیں پر بھی نہیں تھا. اور عربی کے اندر چند اشعار پڑھے ہیں، قرآن نہیں تھا، چند اشعار تھے. اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب سے قرآن شریف اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے یہ صبح روشن کی طرح ہو گیا ہے ہمارے سارے اعمال. تو اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ان کے سامنے کچھ عربی اشعار پڑھ دیے، اس بات کے اوپر انہوں نے فرمایا ہاں بھائی اب مجھے یقین آ گیا تم نے قرآن شریف میرے سامنے پڑھا. حالانکہ عربی اشعار پڑھے تھے اور جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ تو میں بھی جانتی ہوں. لہٰذا جو میں نے دیکھا تھا میں اس دیکھنے کا انکار کرتی ہوں، میں نے غلط دیکھا تھا. کیونکہ آ گئی بات کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. اس لیے جیسا میں نے دیکھا تھا ویسا نہیں ہے، اس کا انکار کرتی ہوں. یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ اس طریقے سے میری بیوی نے مجھے دیکھا اور غصہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ کھنجر لے کر آ گئی کہ سینے کے اندر ہی اتار دوں. تو اس وقت میں نے یہ جملے بولے دیکھو جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. کچھ عربی اشعار میں نے اس کے سامنے پڑھ دیے جس کو وہ قرآن سمجھ رہی، جس کو وہ قرآن سمجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سنتے جا رہے تھے اور ہنستے جا رہے تھے، ہنستے جا رہے تھے. یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آ گئے، اتنے ہنسے اس بات کہ بھائی تمہاری بیوی ایسی ایسی غیرت، کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ تو جائز معاملہ تھا، حلال معاملہ تھا. اس حلال معاملے کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا؟ سامنے تھوڑا سا بیگم کو، وائف کو، بیوی کو سامنے تھوڑا سا مصلحتاً جھوٹ بولا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتا بھی دیا. لیکن ان کی وائف کو تو دیکھو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام آیا فوراً بولا میری نگاہ نے جو دیکھا ہے اس کا بھی میں انکار کرتی ہوں. اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی حدیث سنا رہا ہو کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے، تو بدگمانی کر رہا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی بدگمانی نہیں کر رہا، میری نگاہ نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو اس کو میں کیسے جھٹلا دوں؟ تو اسی کو جھٹلانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر. میں آپ کو سچ بتا کہ اگر سامنے نگاہ نے بھی دیکھ لیا ہے اس نگاہ کا بھی انکار کر دو کہ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے صحابہ کرام کا. اگر کسی کے عیب دیکھ لیے تو اس نگاہ کا بھی انکار
کرنا چاہیے. یہ اصل چیز. تحقیق نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم تحقیق کر رہے ہوتے کہ بھائی تحقیق کر تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے. حالانکہ تحقیق کرنا حرام ہے, حرام. تحقیق اس وقت کرو جب کوئی خبر لانے والا فاسق ہو, منافق ہو. جب کوئی خبر لانے والا کون ہو, فاسق ہو. اب کوئی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی فاسق اور منافق کا پتہ کیسے چلے گا کہ خبر لانے والا فاسق ہے, منافق ہے, ایمان والا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت ہی آسان ہے کہ اگر کوئی خبر لانے والا آپ کے بھائی کی برائی کر رہا ہے, سمجھ لو یہ فاسق ہو چکا ہے اللہ کی نگاہ میں, یہ منافق ہو چکا ہے اللہ کی نگاہ کے اندر. اگر یہ منافق نہیں ہوتا, ایمان والا ہوتا, تو اپنے بھائی کی برائی آپ سے آ کر نہیں کر رہا ہوگا, نہیں کر رہا ہوگا. یہ اگر آپ کی اپنے بھائی کی برائی کر رہا ہے, ایمان والے کی برائی کر رہا ہے, آ کر اس کے عیبوں کو کھول رہا ہے, تو یہ اللہ کی نگاہ کے اندر فاسق ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان. اب اس کی تحقیق کرنی ہے, لیکن تحقیق کس لیے کرنی ہے؟ کیا ایمان والے کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے تحقیق ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کو اور مسلمان کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے تحقیق. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تحقیق کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ فاسق کی خبر کا انکار ہو جائے, رد ہو جائے, اور فاسق کا فسق اور فاسق منافق کا منافقت سامنے آ جائے لوگوں کے. اس لیے حکم ہے. ایمان والے کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے, روزانہ راتوں کو کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اس کے سامنے ایک عورت ہے, اور عورت ایک چیز سے کچھ نکال کر ایک برتن کے اندر ڈال رہی ہے اور اس کو پیش کر رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی فصاحت والے ہوتے تھے, بصیرت والے ہوتے تھے, اور وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ شراب کی بوتل تھی اور شراب کا ہی پیالہ تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دیکھو تو صحیح اس کو, یہ شراب پی رہا ہے اور سامنے کوئی خاتون عیاشی کر رہی ہے. فرمایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا امیر المومنین بدگمانی نہ کریں, ایمان والے سے بدگمانی نہ کریں. ہو سکتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی بیوی ہو, اور وہ جو چیز ڈال رہی ہے وہ پانی ہو, اور ہم بدگمانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن رہے ہیں. اب اس بات کے اوپر تحقیق بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ بنتی تھی. بھائی امیر المومنین ہے, وہ تو تحقیق کر سکتے ہیں نا, معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی غرض سے ہر چیز کے سدھار کے اندر وہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں اور ہر فساد کو ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا فرمایا, اے عبد الرحمن تو کہتا رہا صحیح ہے, اب اس گناہ کا کفارہ کیا ہے یہ بتا مجھے, اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ گناہ معاف ہو جائے, اس کے بارے میں بتا. فرمایا امیر المومنین بات ساری ہے, اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرے,
اور یہاں سے روانہ ہو جائے پہلی فرصت کے اندر توبہ استغفار کرتے گئے، اور اس شخص کے بارے میں کسی سے ڈسکس نہ کریں کہ ہم نے اس کو اس کنڈیشن کے اندر دیکھا تھا. یہ اس کا کفارہ ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں کہ یار اس شخص کو ہم نے اس کنڈیشن کے اندر دیکھا تھا، بھائی وہ بھائی صحیح بندہ نہیں ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کیسے صحیح بندہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ سوال کرنا ہی گناہ ہے، یاد رکھنا. کیسے صحیح بندہ نہیں؟ بتانا ذرا کیا ہوا بتاؤ تسی. ہم لوگ بڑے اس سے سنتے ہیں نا، پوچھتے ہیں. اس کو سمجھانا چاہیے جو بول رہا ہے، وہ بھائی رک جاؤ. ایک تو آپ ایمان والے کے بارے میں ایسی باتیں کرو نہیں، یہ گناہ ہے، اور تم مجھے اس گناہ کے اندر شامل مت کرو. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس کو سمجھاؤ، کیونکہ یقین جانو اللہ کی قسم، جس کا یہ گناہ ڈسکس کر رہا ہے یہ اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے جس کے اندر یہ گناہ تھا. یہ اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے. اس کو سمجھاؤ. اور اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تیرے بھائی کی عزت کو اچھالا جا رہا تھا، اگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ جب تیری عزت کو اچھالا جا رہا ہوگا تیری مدد نہیں کریں گے. اور یہ بات قیامت تک کے لیے. اگر قیامت کے دن بھی کوئی آپ کی عزت اچھال رہا ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو رسوا ہونے سے بچائیں گے، رسوا نہیں ہونے دیں گے. فوراً روک دو، بھائی رک جاؤ، میرے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرو. آپ کو غلط فہمی، اب تعویل کرو، اس کی رائے کو مثبت کرنے کی کوشش کرو. بولو آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی، وہ ایسا نہیں ہے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھ سے زنا نہیں ہو سکتا، تو نے نہیں کیا زنا. ادھر سے آئے تھے، ادھر منہ کر لیا، اب وہ ادھر سے آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. یہ اعتراف ہے، اعتراف. اس اعتراف کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں تو میرا اور مسلمان بھائی اعتراف بھی نہیں کرتا اپنے گناہ کے اوپر، ہم پھر بھی تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں جو خبر دے رہا ہوں. بھائی ایک گناہ ہے، اعتراف کر لے بندہ، آ کر اس کے اوپر تحقیق بنتی ہے، خود ہی کر رہا ہے نا. لیکن ایک بندہ خبر دے رہا ہے کسی مسلمان بھائی کی، ہم اس کے اوپر تحقیق کیے بغیر یقین کر رہے ہو. ارے انکار کرو، انکار کرو اور تعویل کرو کہ ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، چور کو پکڑ کر لایا گیا. فرمایا کہ بھئی تو نے اونٹوں کی چوری کی ہے؟ اس نے بولا ہاں کی ہے. بولا نہیں تو نے اونٹوں کی چوری تھوڑی کی ہوگی، اونٹ سارے ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. ہم تعبیر کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اونٹ سارے ایک ہی شکل کے ہوتے، تو اپنا سمجھ کر کھول کر لے جا رہا ہوگا. اب چور کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، میں نے حقیقت میں چوری کی ہے، میں نے حقیقت میں چوری کی ہے. جلاد کو حکم دیا چلو بھائی تیل گرم کرو اور تلوار کو تیز کرو تاکہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں.
اور تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے. بولا میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہوں. جب اس نے تیل کو گرم ہوتے ہوئے دیکھا اور تلوار کو تیز ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ تصور کیا میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس آئے اور اس انداز میں گفتگو کی جیسے پہلی دفعہ اس سے مل رہے ہیں. فرمایا کیوں کھڑے ہو, اس انداز میں گفتگو کیوں کھڑے ہو؟ بولا میرے اوپر چوری کا الزام ہے. اونٹ کی چوری کا الزام. بولا اچھا تو بتاؤ تو صحیح, واقعی میں چوری کی ہے تم نے اونٹ کی؟ بولا نہیں میں نے چوری نہیں کی. بولا جاؤ بری ہو تم, چھوڑ دیا. تو وہاں پر ساتھی کھڑے ہوئے تھے, فرمایا امیر المومنین اس نے تو اقرار کر لیا تھا. بولا اس کے اقرار کے اوپر ہی جنات کو حکم دیا تھا کہ اس کو سزا دی جائے, اور اس کے ہی انکار کے اوپر میں نے چھوڑ دیا, اس کو بری کر دیا جائے. بھئی تعویل ہوا کرتی تھی نا, ہم تو بولتے نہیں چھوڑا جائے گا, کچھ بھی ہو جائے آگے تک لے کر جائیں گے اس کو, اور اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر پھر مشورہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم علماء سے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایک شخص بڑا ظالم ہے. مشورہ کیسے لیں؟ ایک شخص بہت ظالم ہے, اس نے معاشرے کے اندر تباہی مچائی, ظلم کھڑا کر دیا اس نے. اب اس ظلم سے بچانے کے لیے اس کی برائی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی مسئلہ کیا بنتا ہے؟ عالم تو بولے گا ہاں بھائی مسئلہ ہے, جائز ہے, کر سکتے ہو. کسی کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی برائی کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر عالم کو یہ نہیں بتایا جا رہا تھا ہاں سب سے بڑے ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں. عالم مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے, لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے علماء حضرات کو بھی اسی بندے کو پکڑ لینا چاہیے. بولو تو بتا پہلے, تو کوئی ظالم نہیں ہے جو ہم سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے. پھر اس کے اوپر آیات پیش کر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اس پر آیات پیش کر. بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو برائی کرنا پسند نہیں کسی کی, لیکن جو ظلم کر رہا ہے نا اس کو ڈسکس کرو, اس کو ڈسکس کیا. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی لوگ حجاج بن یوسف کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے ظلم کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ جو اعراب لگائے نا قرآن شریف کے اندر, یہ حجاج بن یوسف کا ہی کارنامہ ہے. اس لیے اس کی تکوینی حکمت کو اس کے اوپر چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے نمٹ لیں گے. تو آپ کو خامہ خائی میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ ظالم تھا, اس نے ظلم کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تم کیوں برائیاں کر رہے ہو؟ اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو پھر ظالم کون ہوا, تم یا وہ؟ بتائیں نا, میں سوال پوچھے کریں اپنے آپ سے, اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا پھر ظالم کون ہوا, ہم یا وہ؟ بھائی یہ تو طے ہے نا وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے, یہ تو طے ہے نا, اگرچہ ظالم ہے لیکن یہ تو طے ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بات نہ کریں, میں ایک بزرگ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے, اتنی احتیاط کیا کرتے. اور یہ احتیاط کیوں ہوتی تھی کہ بھائی ہم کچھ چیزوں کے اندر اگر اپنے آپ کو مستثنا قرار دے دیں گے تو اس کا یہ استثناء جو ہے نا ہمارے کو مروائے گا, ہلاکت میں ڈلوائے گا. پھر ہماری زبانیں کچھ اور لوگوں کے لیے بھی جو کہ حق پر ہوں گے ان کے لیے بھی کھل جائیں گی.
تو لہذا اس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کی برائی یا عیب جوئی یا اس کو رسوا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص سود کا لقمہ لیتا ہے تو گویا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 36 بار زنا کیا۔ سود کا ایک لقمہ، اس نے کتنی بار زنا کیا؟ ہم زنا کو بڑا سمجھتے ہیں، سود کو بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث میں بڑا کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک لقمہ لیا ہے، اس نے کتنی دفعہ زنا کیا؟ 36 بار زنا کیا ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کیا، اس کی غیبت کی، اس کی عیب جوئی کی، اس نے 36 بار زنا سے بدتر عمل کیا۔ يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين.